अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। इंडिया में 200 मिलियन से ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं और मुस्लिम के बहुत बड़े तादाद पर हर रोज़ तशद्दुद किया जाता है वहाँ पर। Slogans such as Jai Shri Ram or Victory to Lord Ram have been weaponized. Hindu mobs often ask Muslims to chant them and then beat them up. If street vendors are identified as Muslim and selling goods in Hindu localities, they are often beaten up. In 2021, a 14-year-old Muslim boy was beaten for entering a temple to drink water. उन पर हर रोज जुल्म किया जाता है, उनकी हक छीनी जाती है। Is a right-wing Hindu nationalist mob marching in Haryana state calling for the extermination of their Muslim neighbors. उनको अच्छी तरीके से एजुकेशन नहीं दिया जाता, उनके औरतों के साथ जिना किया जाता है, उनको निकाब पहनने नहीं दिया जाता। उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जाता। हजारों से ज्यादा लोगों को हर रोज इंडिया में मारा जाता है। हिंदू जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। This is the aftermath of an attack on a train heading to Mumbai, where a police officer shot and killed his superior and then 3 visibly Muslim men. और ये हिंदू उन पर जुल्म करते हैं और उनकी हक मारते हैं, और जो वहाँ के रहवासी हैं वो बस देखते रहते हैं। वो स्पेक्टेटर्स की तरह होते हैं। जैसे क्रिकेट ग्राउंड में आप जाओगे तो वहाँ पर आप स्पेक्टेटर्स आप देखोगे, वहाँ पर के ग्राउंड में मैचेस देख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये गेम चल रहा है और इस गेम का विक्टिम कौन है, शिकार कौन है, मुस्लिम्स हैं। उनके साथ ना कोई पॉलिटिशियन सियासतदान उठता है, ना कोई उनके साथ अदाकार उठता है, ना कोई उनके साथ न्यूज़ एंकर उठता है। वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखने, अपने दिलचस्पी को देखते हैं, अपने मतलब को देखते हैं। कि वो सोचते हैं कि अगर एक्टर सोचते हैं कि अगर हम हिंदुओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे, मुस्लिम्स के साथ खड़े होंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा, हमारे मूवीज को लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्या लोग हमारे मूवीज को बायकॉट करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे सवाल करेंगे लोग हमसे। तो इसकी वजह से वो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा, उनके खिलाफ उठता नहीं। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम मुस्लिम्स के साथ, मुसलमानों के साथ उठेंगे तो हिंदू हैं वो तो हमें वोट नहीं देंगे, वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो अपने वोट की वजह से उनके साथ उठते नहीं। और जो न्यूज़ एंकर्स हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने न्यूज़ चलाना चाहते हैं तो हमें मुस्लिम्स के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसकी वजह से वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं उठते। अगर आप हिंदुओं के खिलाफ नहीं उठते तो एटलीस्ट कम से कम आप उनके खिलाफ आवाज तो उठाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनके मुंह में कोई जबान नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये वो मरे हुए लोग हैं, वो उनके पास कोई जमीर ही नहीं, बस वो पैसे, लालच, इसमें वो डूबे पड़े हैं। इसकी वजह से वहां पर मुसलमानों पर हर रोज तशद्दुद जुल्म हो रहा है। ये जुल्म कहां से शुरू होता है? ये जुल्म 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ उससे पहले ये शुरू होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन सियासतदानों के खिलाफ थे, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद रना के खिलाफ थे। वो ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स को हक मिले, मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क मिले और पाकिस्तान जो है ना एक मुल्क बने मुस्लिम्स के लिए और मुस्लिम लीग वो जीत जाए। इवन वो इंडियन पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहते थे कि जो कायद-ए-आज़म की बातें हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो और वेरी हेस्टिंग्स वो उसकी बातें सुन लें। उसकी बातें भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसके जो वो उनको प्लान्स बताता था, स्ट्रेटजीज बताता था, वो भी उनको सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो पाकिस्तान है, मुस्लिम है, उनको गुलाम बनाया जाए, उन पर गालिब हों और इंडिया आज़ाद ना हो, सेपरेट ना हो और उन पर तशद्दुद किया जाए, जुल्म किया जाए और उनकी हक मारा जाए और उनको कुछ भी हक ना दिया जाए, उनको कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचल के मसल के रखा जाए। और जैसे मुगल ने हम पर रूल किया था मुसलमानों ने, ऐसे ही हिंदू कहते थे कि
ہم مسلمانوں پر رول غالب ہونا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ برٹش کے ساتھ مل کر پاکستان کے پولیٹیشن کے خلاف اٹھتے تھے. اس سے پہلے 1857 میں جب انڈین ریبیلین ہوا کہ ہندو اور مسلمانوں نے ساتھ ہاتھ ملا کر برٹش کے خلاف انہوں نے آواز اٹھایا کیونکہ ان پر تشدد ظلم کیا جا رہا تھا. تو 1857 میں انہوں نے مل کر اس کے خلاف اٹھے اور اس کے خلاف آواز اٹھایا, ان سے جنگ کی برٹش کے ساتھ, انگریزوں کے ساتھ. جب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ جو ہندو ہیں مسلم ہیں یہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں, یہ مل رہے ہیں, اگر ان کے تعلقات جو مضبوط بن گئے تو یہ ہماری جو حکمرانی ہے ان پر اس کو ختم کر دیں گے اور ہماری غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے بیچ میں انہوں نے نفرت پیدا کی, انہوں نے ان کے بیچ میں بغض پیدا کی, انہوں نے ان کے بیچ میں لڑائیاں پیدا کی, انہوں نے ایک دوسرے کو بھڑکانے لگے, ایک دوسرے کو لڑانے لگے اور انڈیا کو اپر پوزیشنز, انڈیا کے جو پولیٹیشنز تھے ان کو بڑے بڑے عہدے دینے لگے اور جو پاکستان کے پولیٹیشنز تھے ان پر انڈین کے ذریعے, ہندوؤں کے ذریعے ان پر ظلم کرنے لگے. یہاں پر انڈیا ہندو اور مسلمز کا جو تعلقات تھے وہ اور بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے 1857 سے پہلے جب سب کانٹیننٹ میں مسلمز آئے تھے اور یہاں پر محمد بن قاسم آیا تھا تو یہاں پر اسلام پھیل رہا تھا اور لوگ ہندوازم کو چھوڑ رہے تھے. تو ہندوؤں کو جو پیرو ہندو تھے, جو جاہل تھے, ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کا جو ہندوازم ریلیجن ہے, مذہب ہے, ان کو لوگ چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیں اور مسلمز بن جائے, ان کے آباء و اجداد کا جو دین ہے وہ چھوڑ کر مسلم نیا دین قبول کر لیں. تو وہ ان کو پسند نہیں تھا, اس کی وجہ سے وہ مسلم کے ساتھ نفرت کرتے تھے. اور اس نفرت کو 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں ہندوؤں کی بھی جان لی جاتی ہے اور مسلمانوں کے بھی بہت بڑے تعداد میں جان لی جاتی ہے. اور یہ جو تشدد ظلم یہ کنٹینیو شروع ہوتا ہے یہاں سے. اکارڈنگ ٹو سوشولوجسٹ, اکارڈنگ ٹو پولیٹیکل سائنٹسٹ, ان کے مطابق 1950 سے لے کر 1980 تک انڈیا میں 10,000 سے زیادہ مسلمز کو, مسلمانوں کو مارا جاتا ہے اور بہت بڑے تعداد میں مسلمانوں کو بے گھر کیا جاتا ہے, ان کے پراپرٹیز پر قبضہ کیا جاتا ہے اور ان کا حق مار لیا جاتا ہے, ان کے حق پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ تو منیمم 10,000 منیمم ہے, لیکن میکسیمم کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے, مسلمز پر, مسلمانوں پر تشدد کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے, ہندوؤں کو کیا فائدہ ہوتا ہے, اور ان کے پیچھے کون ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو سوشولوجسٹ, اکارڈنگ ٹو جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, ان کے مطابق, اکارڈنگ ٹو راہیل دتے والا ہے اس کے مطابق اور مائیکل بگس اس کے مطابق, یہ ان کے پیچھے بہت بڑے پولیٹیشنز گروپ ہیں. ان کے پیچھے پیرو ہندوز ہیں, وہ ہندوز جو کہ جاہل ہیں, جو کہ پولیٹیکل ایموشنلی کنٹرولڈ ہیں. جو پولیٹیشنز ہیں وہ ان ہندوؤں کو بیوقوف بناتے ہیں جو کہ جاہل ہیں, ان کے پاس علم نہیں. سب ہندو ظلم نہیں کرتے, لیکن جن کے پاس زیادہ علم نہیں اور جو جاہل ہیں اور جن کو ایموشنلی کنٹرول کیا جاتا ہے, جن کو پولیٹیشنز کنٹرول کرتے ہیں, وہ مسلمز پر ظلم کرتے ہیں. اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں, پولیٹیشنز پارٹیز ہیں, ان کے ممبرز ہیں, سیاستدان ہیں, یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. ان میں سے جو بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں وہ راشٹریہ سیوک سنگھ پارٹی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہے اور شیو سینا, یہ ایک ہندو کمیونٹی ایک پارٹی ہے. یہ اکثر مسلم پر ظلم کرتے ہیں, یہ اکثر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو, ہندوؤں کو بھڑکاتے ہیں, کیونکہ یہ اپنے الیکٹورل اسٹریٹجی, جو ان کا الیکشن کا منصوبہ ہے, جو ان کا الیکشن کا پلان ہے, اس اسٹریٹجی میں کامیاب ہونے کے لیے, ووٹس کو حاصل کرنے کے لیے, الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ مسلمز پر ظلم کرتے ہیں اور ہندوؤں کو ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ دہشت گرد ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ ہندو جو ریلیجن ہے, ویدک ریلیجن, اس کے خلاف ہیں, تو یہ ان کا کوئی حق نہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گرد یہاں پر پھیلا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان پر ہندو ظلم کرتے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. اور جو یہ پارٹیز ہوتے ہیں ان کو مسلمز تو ووٹ نہیں دیتے. اور اکارڈنگ ٹو سوشولوجسٹ, پولیٹیکل سائنٹسٹ, ان کے مطابق
یہ ہندو پارٹیز ہیں یہ وہاں پر زیادہ ظلم کرتے ہیں جہاں پر ان کو کم سپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، انہیں پروو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ ہندو ان پولیٹیشنز ان سیاستدانوں کو ووٹ دیں گے تو ان کے لیے کیا کیا چیزیں فراہم کی جائے گی، ان کے لیے کیا کیا کامیں کیے جائیں گی، اور مسلم پر کیسے تشدد کیا جائے گا، ان دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ تو مسلم کا جو رانگ امیج ہے نا وہ ہندوؤں کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ اکثر ان اسٹریٹجیز میں اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ میں آپ کو مثال دوں کہ 1990 میں حیدرآباد میں مسلمانوں پر اٹیک کروایا جاتا ہے، اور اس اٹیک میں 150 سے زیادہ مسلمانوں کی جان لی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے شیو سینا پارٹی ہوتا ہے، اور یہ وہاں پر حیدرآباد میں وہاں پر الیکشن بھی اس سال جیت لیتا ہے، اور اس سال وہ بہت بڑی تعداد میں ووٹس بھی حاصل کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس ظلم کی وجہ سے مسلمانوں پر۔ پھر 2002 میں گجرات میں مسلمز پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے کہ ہندو خود گجرات ڈسٹرکٹ میں، گجرات کے گودا شہر میں ایک ٹرین کو جلایا جاتا ہے، اور اس ٹرین کا الزام مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے 800 سے زیادہ مسلمانوں کی جان لی جاتی ہے، اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے بھارتیہ جنتا پارٹی ہوتا ہے، اور اس سال وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اس کو بہت بڑی تعداد میں ووٹس ملتے ہیں۔ یہ تو بہت کم مثالیں ہیں، آپ ہسٹری کھول کر دیکھو کہ یہ پولیٹیشنز ہیں، ان کے ظلم سے، ان کا ظلم جو مسلمانوں پر ہے اس سے بھرا پڑا ہے۔ ظلم مظلوم کے خون سے انڈیا کے جو پولیٹیشنز کہ ہسٹری ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ یہ تو کچھ بھی مثال نہیں، ابھی میں آپ کو میجر انسیڈنٹس جو بڑے بڑے واقع ہوئے مسلم پر تشدد کرنے کا، مسلم پر ظلم کرنے کا، ہندوؤں کا کچھ انسیڈنٹس بتاؤں گا۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ 1964 میں کولکتہ میں مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اس حملے میں 440 سے زیادہ 440 سے زیادہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو گھر سے نکالا جاتا ہے، ان کو گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، اور ان کو گھر سے بے دخل کیا جاتا ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ ہندو کرتے ہیں۔ 1969 میں گجرات میں مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اس حملے میں 430 مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، اور 48,000 سے زیادہ مسلمان لوگوں کی جو پراپرٹی تھی ان کو قبضے میں لیا جاتا ہے، اور 32 ملین سے زیادہ مسلمان لوگوں کی پراپرٹی کا نقصان کیا جاتا ہے، ان کو ہڑپ لیا جاتا ہے۔ کون ہڑپتے ہیں؟ یہ ہندو ہڑپتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، پولیٹیشنز یہ کرواتے ہیں۔ 1970 میں بھیونڈی رائٹ ہوتا ہے، بھیونڈی انڈیا کے بھیونڈی علاقے میں، وہاں پر مسلمانوں پر اٹیک کیا جاتا ہے، اور 45 سے زیادہ لوگوں کی جان لی جاتی ہے۔ 1980 میں مراد آباد انڈیا کے شہر میں وہاں پر مسلمانوں پر اٹیک کروایا جاتا ہے، اور ادھر پولیس بھی پیچھے نہیں ہٹتا، جو انڈین پولیس ہے وہ دہشت گردوں ہندوؤں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک کبوتر کی وجہ سے، یہ ایک ایکسکیوز تھا، اس کی وجہ سے 500 سے زیادہ مسلمانوں کی جان لی جاتی تھی۔ ان کی کیا قصور تھی؟ ایک کبوتر کی وجہ سے ان کی جان لی گئی تھی۔ 1983 میں نیلی مساکر ہوتا ہے، اس نیلی مساکر میں جو ایسٹ بنگال کے مسلمز تھے، جو بنگالی مسلمان تھے، ان کے 2000 سے زیادہ بنگالیوں کو مارا جاتا ہے انڈیا میں، اور یہ کون مارتا ہے؟ یہ ہندو کمیونٹی، ہندو مارتے ہیں، اور ان کے پیچھے سیاستدان ہوتے ہیں، اور یہ جو 2000 تھے ان میں 70% عورتیں تھیں، 20% بڑے لوگ تھے، اور 10% جوان لوگ تھے۔ ان جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ زنا کیے گئے، ان کو جو ہے نا بے دردی بے رحمی سے مارا گیا، ان پر تشدد ظلم کیا تھا ہندوؤں نے 1983 میں۔ 1987 میں اشما پورا اتر پردیش کے شہر میں 45 سے زیادہ نوجوانوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر وہاں سے نکالا جاتا ہے، اور ان کو باہر جا کر ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو شوٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو گندے نالی میں بہایا جاتا ہے، ان کو وہاں پر پھینکا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں۔ ان ینگ جوانوں کا کیا قصور تھا؟ ان کو بھی نہیں چھوڑتے یہ پولیٹیشنز۔ 1989 میں
बगालपुर, वहां मुसलमानों पर हमला किया जाता है और इस हमले में 900 से ज्यादा मुसलमानों की जान ली जाती है और 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को बेघर बनाया जाता है, उनको उनके घर से निकाला जाता है। और उनके पीछे कौन होता है? हिंदू कम्युनिटी, ये पॉलिटिशियंस, सियासतदान होते हैं। 1992 में बम्बई में मसले शुरू होते हैं और बाबरी मस्जिद है उसको गिराया जाता है और इस इंसिडेंट में, इस वाक़े में 150 से ज्यादा मुसलमानों की जानें ली जाती है, उन पर तशद्दुद जुल्म किया जाता है, उनके मस्जिद को भी गिराया जाता है। और इनके पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी होता है, इसके पीछे पॉलिटिशियंस होते हैं और ये हिंदू जो प्रो हिंदूज हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर, वहां मुसलमानों पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है और इस हमले में 500 से ज्यादा मुसलमानों की जान ली जाती है और हजारों के तादाद में मुसलमान इंजर्ड, जख्मी होते हैं। और इसके पीछे कौन होता है? पॉलिटिशियंस, ये हिंदू होते हैं। 2017-2014 रिपोर्ट्स, रिसर्च के मुताबिक 84% से ज्यादा जो हिंदू मुसलमानों पर अटैक करते हैं वो सिर्फ एक्सक्यूज पर, वो छोटे छोटे सबब पर, कि जब कोई मुसलमान गाय को मारता है, जब कोई मुसलमान जो है ना गोश्त खाता है गाय का, तो उसकी वजह से और गाय की वजह से उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। 2020 में दिल्ली में सिटीजन लॉ की वजह से, जो कि मुसलमानों के खिलाफ था, उसकी वजह से 200 से ज्यादा मुसलमानों की जान ली जाती है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के दौर में औरतों पर यह बैन लगाया जाता है कि वो जो बच्चियां हैं, औरतें हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ती हैं, वो बुर्का निकाब नहीं पहनेंगी। इस पर बैन लगाया गया था। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी जो है ना उसका रूल, उसका हुकूमत शुरू हुआ, तो उसने मुसलमानों पर और भी ज्यादा तशद्दुद और भी ज्यादा जुल्म करना शुरू किया। इंडिया में इलेक्शंस में जीतने की वजह से मुसलमानों पर तशद्दुद जुल्म किया जाता है, ना इंडियन न्यूज़पेपर दिखाता है, ना पॉलिटिशियन उनके बारे में बताते हैं, ना एक्टर्स, कोई भी उनके बारे में नहीं बताता, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, उनके इंसाफ के लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं। वो अंदरूनी तरीके से उन पर तशद्दुद करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं और उनके जुल्म को कोई दिखाने वाला नहीं। और अगर वहाँ पर वो सर्वाइव करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है कि वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जो है ना उनको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उनमें क्या है कि अगर छोटे कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर तशद्दुद जुल्म किया जाता है। अगर वहाँ पर इंडिया में मुसलमान सर्वाइव करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे बनने पड़ते हैं, उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग बनना पड़ता है कि या तो उनको बहुत बड़ा एक्टर बनना पड़ता है, या तो उनको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनना पड़ता है, या तो उनको बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। अदरवाइज उस पर तशद्दुद जुल्म किया जाता है। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।